اندریا روز بروز روحانی اور دماغی طور پر بیمار ہوتی گئی اور اس پاکیزہ لڑکی پر کوئی نہ کوئی عیب لگاتی گئی۔ وہ کیتھرین کے اچھے کاموں کو برے ترازو میں تولنے لگی، جس طرح عیسائی نبی کہتا ہے کہ عقل کے اندھے اچھائی کو بدی اور بدی کو اچھائی کہتے ہیں، عیسائی 5:20۔ لیکن کیتھرین ان مصائب میں بھی ستون کی طرح مضبوطی سے کھڑی رہی اور خداوند کی حضوری میں اندریا کی پہلے کی طرح خوشی سے خدمت کرتی رہی، بلکہ وہ اپنے کاموں کو پہلے سے بھی زیادہ دھیان اور صبر سے کرنے لگی۔ لیکن وہ مکار حریف بیمار عورت کے اندھے دماغ میں نفرت اور غصے کی ہوا مزید بھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس پاکیزگی کی دیوی کو بیمار عورت نے اپنے بیہودہ الفاظ میں بدنام اور بے آبرو کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کی طرح یہ بدنامی سسٹرز تک بھی پہنچ گئی اور چند معزز سسٹر صاحبات اس کی تفتیش کے لیے بیمار عورت کے پاس گئیں۔ چونکہ وہ بیمار شیطان کے قبضے میں تھی، اس لیے اس نے بڑی ہی بے شرمی سے کیتھرین پر لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کی تصدیق کر دی۔ سسٹر صاحبات نے کیتھرین کو برا بھلا کہا، اس کی خوب لعن طعن کی اور اس سے کہا کہ کیوں تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اور یہاں تک کہ زناکاری کر کے اپنی پاک دامنی کو بھی کھو دیا۔ کیتھرین نے بڑے صبر اور احتیاط سے جواب دیا، خداوند یسوع مسیح کے فضل سے میں بالکل پاک دامن ہوں۔ وہ ان کی الزام تراشیوں کے جواب میں صرف یہی الفاظ بار بار دہراتی رہی کہ میں پاک دامن ہوں۔ ان تمام حالات کے باوجود بھی کیتھرین اس بیمار عورت کی تیمارداری کرتی رہی۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر وہ اپنے کمرے میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئی اور لبوں سے الفاظ کی ادائیگی کی بجائے دل کی آہوں کے ساتھ رو رو کر دعا کی۔ اے قادر مطلق خداوند اور میرے محبوب دولہا، تو جانتا ہے کہ ایک کمواری کی پاکیزگی پر بدنامی کا داغ کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ یہ سب ابلیس کی چال ہے تاکہ میں اس خدمت سے دور ہو جاؤں جو میں نے تیری محبت سے شروع کی تھی۔ اس لیے اے خداوند میری مدد کو آ، تو میری معصومیت کو جانتا ہے، اس لیے پرانے دشمن سام کو یہ اجازت نہ دینا کہ وہ میرے اوپر فتح پا کر میرے اندر کے پیار کو تباہ کر دے جو مجھے تجھ سے ہے۔ دنیا کا نجات دہندہ مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوا، اس کے داہنے ہاتھ میں پھولوں اور قیمتی ہیرے اور جواہرات سے سجا ہوا سونے کا تاج اور بائیں ہاتھ میں کانٹوں کا تاج تھا۔ وہ کیتھرین سے مخاطب ہو کر بولا، اے میری بیٹی، تیرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجھے مختلف اوقات اور واقعات میں ان دونوں کو پہننا ہے۔ جو تجھے پسند ہے وہ چن لے۔ اگر اس زندگی میں تیرے سر پر کانٹوں کا تاج ہے تو آخری زندگی میں تیری تاج پوشی دوسرے تاج کے ساتھ کی جائے گی۔ لیکن اگر تو اس زندگی میں پھولوں کا تاج چنتی ہے تو دوسری زندگی میں تیرے لیے کانٹوں کا تاج ہوگا۔ کیتھرین نے جواب دیا، اے خداوند، میں ایک عرصہ سے اپنی مرضی سے انکار کر کے وعدہ کر چکی ہوں کہ صرف تیری مرضی ہی کو افضل جانوں گی۔ اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا میرا فیصلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ تو چاہتا ہے کہ میں جواب دوں تو میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ تیرے دکھوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کروں اور تیرے پیار کے لیے اس دنیا کی تکلیفوں اور دکھوں کو گلے لگا کر ان میں سکون پاؤں۔ اس کے بعد اس نے جادہندہ کے ہاتھوں سے کانٹوں کا تاج لے کر اپنے سر پر رکھ کر اس طریقے سے دبایا کہ کانٹوں کی نوکیں اس کے سر کے ہر طرف سے نکل آئیں۔ اس رویا کے بعد اس نے کئی بار ان کانٹوں کی چبھن اور درد اپنے سر پر محسوس کیا۔